اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ کا ترجمہ اور تفسیر اس کی جاری ہے۔ آج سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں بہت ساری باتیں تھیں جو گوشے گزار ہو چکی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ اس دعوت اور تبلیغ کو نہ ماننے والوں کے اوپر زیادہ رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوا کریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور نبوت کے ساتھ دو معجزے ملے۔ ان کو نبوت ملی، نبوت کے فوراً بعد اللہ نے دو معجزے عطا فرمائے۔ یہ کب نبوت ملی؟ مدین سے مصر جاتے ہوئے، اور ساتھ ہی دو معجزے عطا فرمائے۔ اور پھر تیسرا اہم ترین جو ان کے ذمہ کام لگایا وہ یہ تھا کہ اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فوراً اب فرعون کے پاس جائیں، اس سرکش کے سامنے جا کے ان دو معجزوں کا اظہار بھی کریں، اور جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کا یہ جو باطل عقیدہ ہے اس کے پاس جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے۔ تیار ہونے سے پہلے انہوں نے 4 گزارشات کی۔ اللہ نے وہ 4 مطالبات آپ کے پورے کیے، اور 4 مطالبات پورے کرنے کے بعد پھر اللہ نے 8 احسان بتلائے کہ صرف یہ 4 مطالبے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے اوپر بڑے بڑے احسان کیے۔ وہ 4 مطالبے کیا تھے؟ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ربی شرح لی صدری، اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اللہ میں ایک بہت بڑے جبار سرکش ایک فرعون کے پاس جا رہا ہوں، اللہ میرا سینہ کھول دے، شرح صدر فرما دے۔ وَيَسِّرْ لِي امری، میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ دوسری بات کہی، تیسری بات یہ کہی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے۔ اب اس کے اندر بہت ساری روایات بیان کی جاتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے ایک انگارہ رکھا تھا فرعون نے، تو آپ نے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیا، زبان جل گئی۔ یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، صحیح کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ کہ اللہ میری زبان میں اتنی فصاحت جو ہے اتنا قوت پیدا کر دے کہ میں حق بیان کروں، میری زبان رکے نہ ہوا، میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے۔ یفقہوا قولی، یہ کہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ ہٹانے والا بنا دے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ ہٹانے والا، بوجھ کو اٹھائے، اپنے ذمہ کچھ کام لے۔ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ ہٹانے والا بنا دے۔ ہارون آخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرا بوجھ اٹھانے والا، میرا ساتھ جائے وہ۔ یفقہوا، اچھا، اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے بہت یاد کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا رہا ہے، ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا رہا ہے۔ یہ سارے مطالبات 4 قسم کے مطالبات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اگلی اس آیت سے جو شروع ہو رہی ہے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ان پچھلے جتنے مطالبات تھے ان مطالبات کی منظوری اور جو درخواستیں آپ نے پیش کی وہ ساری اللہ نے منظور فرمائی۔ اللہ نے آپ کا شرح صدر فرما دی، کام آسان کر دیا، فرعون کے سامنے گئے، کوئی ناکامی نہیں ہوئی، زبان کی گرہ جو تھی کوئی نہیں، بالکل صاف ستھرا کلام کیا، اور فرعون نے بھی آپ کو بات کو سمجھا لیکن مانا نہیں، اس کی اپنی بدقسمتی تھی۔ آپ کے معاون حضرت جو ہے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام جو نبی تھے ان کو بھیجا۔ یہ 4 مطالبات تھے، اللہ نے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا کہ بے شک تیرا سوال، سؤلک، بے شک تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا اے موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا بے شک تجھے تیرا سوال
عطا کر دیا گیا، اوتیتا عطا کر دیا گیا، سوال کا سوال تیرا اے موسیٰ، تیرا جو سوال تھا وہ جو عطا کر دیا گیا، جو 4 مطالبے کیے تھے اللہ نے ان 4 مطالبوں کو پورا کیا، آپ کی درخواست کو پورا کر دیا۔ اگلی آیت سے کچھ اللہ کے 8 قسم کے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ جو گنوا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے بچپن میں بھی آپ پر احسان کیا، جوانی میں بھی احسان کیا، آخر تک آپ کے اوپر احسان کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ 4 مطالبے ہم نے احسان کر دے، نہیں، اس سے پہلے کئی ہم نے آپ کے اوپر احسانات کیے۔ ان میں سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے وہ کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مُوسَىٰ، سورہ قصص کے پہلے صفحے کے اوپر جب آپ کی پیدائش ہوئی تو فرعون کو ایک خواب آیا تھا کہ میری سلطنت کو ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ ختم کر دے گا بنی اسرائیل سے۔ تو اس بدبخت نے کہا 1 سال بچے ذبح کرو، 1 سال بچوں کو چھوڑ دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کے جو ہے ذبح کا سال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی کہ اپنے بیٹے کو کشتی صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں ڈال دیے، پہلا احسان تھا۔ دوسرا وَأَلْقَيْتُ، یہاں کھڑا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، دوسرا احسان کہ میں نے تجھے پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی، یہ اللہ کا دوسرا احسان تھا۔ وَلِتُسْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ اللہ کا تیسرا احسان ہے، نشان لگا لو پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ چوتھا احسان فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹایا، اللہ کا چوتھا احسان تھا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، یہ اللہ تعالیٰ کا 5واں احسان ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تجھے پھر اس بچے کے جو تو نے قتل کیا، پھر مصر سے مدین بھاگ آیا، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں چلے آئے، تو آپ کو کتنا غم تھا جب آپ نے لڑکے کو قتل کیا، تو سارے غم سے ہم نے آپ کو نکالا۔ اور چھٹا احسان یہ تھا کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو آزمایا، آپ آزمائش میں پورے اترے۔ یہ سارے احسان آگے آ رہے ہیں۔ اور 7واں احسان کیا ہے؟ فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کتنا عرصہ ٹھہرے؟ 10 سال وہاں ٹھہرے، وہیں سے اللہ نے آپ کی بیوی کا اہتمام کر دیا۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، 8واں احسان ہے، آج کا سبق یہاں تک ہوگا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھے اپنے لیے خاص چن لیا، خاص اپنے لیے۔ یہ 8 قسم کے احسان ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کیے، اللہ تعالیٰ وہ احسان گنوا رہے ہیں۔ پیچھے بھی احسان جو اللہ نے احسان کیے، جو آپ نے مانگا وہ بھی دیے، اور فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے اب بعد میں احسان جو کیے وہ سارے آپ نے مختلف قرآن کے مقامات پر ذکر ہے، اور یہاں بھی یہ ذکر کر دیا 8 احسان۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ بلا شبہ یقیناً تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا، مرتن اخرى، ایک اور بار بھی احسان کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار احسان کیا، ایک اور بار احسان کیا۔ اب وہ احسانات لگاتار اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں۔ کون سے احسان ہے؟ نمبر 1 اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے آپ کی ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی ہے۔ وہ وحی کیا تھی؟ وحی کی آگے کافی قسمیں ہیں۔ ایک ہے وحی کی قسم الہام غریزی، اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال پیدا کر دیا، دل کے اندر یہ بات ڈال دی، اے اللہ کی نیک بندی اس بچے کو صندوق میں ڈال اور پھر اس کو سمندر میں ڈال دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے ان کے تک یہ خبر پہنچے۔ ایک ہوتا ہے نبیوں پیغمبروں تک جو وحی آتے، جبرائیل آتے، وہ سلسلہ نہیں ہے، یہ الہام غریزی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دل میں القاء ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کی ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی ہے، انقذ فیہ، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، انقذ ڈال اس کو، فی تابوت، تابوت کا معنی صندوق، اسے صندوق میں ڈال، فقذ فیہ، پھر اسے دریا میں ڈال دے، فقذی ڈال دے اس کو، فی الیمی دریا میں، فلیلقہ الیم، پھر اسے دریا اسے بالساحل کنارے پر ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے۔ دوبارہ انقذ فیہ فی تابوت، یہ کہ تم اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے۔ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھائے گا، اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھائے گا۔
وہ کون؟ آپ کی بیوی وہ گئی تھی سیر تفریح کرنے کے لیے، یہ پیچھے ڈالا، صندوق ڈالا، اور پیچھے پیچھے آپ کی بہن جو ہے وہ چلتی رہی۔ وہ سورہ قصص میں تذکرہ ہے۔ وہ بہن آپ کی تمشی اختکا، وہ بہن پیچھے چلتی گئی، وہ باغ میں ندی سے چلتی چلتی صندوق باغ کے اندر چلی گئی۔ تو وہ لڑکی جو تھی ان کی فرعون کی جو بیوی تھی، وہ سیر تفریح کر رہی تھی، اس نے وہ صندوق اٹھایا، کھولا، بچہ تھا، تو گھر لے گئے، کہا کہ ہم ویسے بے اولاد ہیں، اس بچے کو پال لیتے ہیں، اپنا بچہ بنا لیں گے۔ تو انہوں نے پھر فرعون نے اٹھائے۔ فرعون اللہ کا بھی دشمن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھائے گا، یعنی فرعون نے اس کو بالا اور پال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنایا اپنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ اے پیغمبر موسیٰ، ہم آپ کے 4 مطالبے بھی پورے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب احسان آپ کو یاد دلواتے ہیں۔ جب آپ بچے تھے، فرعون قاتل بنا ہوا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کا، اس وقت ہم نے آپ کے جسم کا آپ کے حفاظت کی، اور پھر فرعون کے گھر میں ہم نے آپ کی پرورش کرائی، یہ ہے ہماری عظیم قدرت۔ فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی۔ ایسا خوبصورت اور محبوب بچہ بن گیا کہ فرعون کی بیوی نے کہا ہم بھی اس کو پالیں گے، فرعون بھی پالنے پر راضی ہو گیا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ اب دشمن کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑ رہے ہیں، اب دودھ پلانے کا جب مرلہ آیا تو کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے۔ وہ جو بہن آپ کی پیچھے پیچھے آ رہی تھی کہ یہ میرے بھائی کی صندوق جاتی کہاں ہے، وہ ندی نالے سے چلتی 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 باغ میں، وہاں سے پھر اس خاتون نے اٹھا لیا، پھر یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہی کہ کہاں لے جاتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھتی رہی۔ پھر دودھ پلانے کا نمبر آیا تو کوئی دودھ نہ پی لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، یہ تیری بہن چلتی جاتی تھی، فَيَقُولُ، اور کہتی تھی کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں، تقولو، کہتی حل ادلکم، کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں، یکفلہ، جو اس کی پرورش کرے۔ جس عورت کا یہ دودھ پیے گا موسیٰ علیہ السلام بچہ، میں جانتی ہوں صرف وہ ایک ہی عورت ہے مصر کے اندر، وہ کون تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اے موسیٰ یاد کرو ہم نے تجھے دشمن کے گھر میں رکھ کے پھر ماں کی گود میں جگہ دے دی تھی۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ یہ روزانہ جاتی دودھ پلا کے، دودھ بھی پلاتی اور وہاں سے وظیفہ بھی، پیسے بھی ملتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا، وہ ماں جس نے صندوق میں ڈال کے سمندر میں، دریا میں ڈالا تھا، اس کے دل میں بڑا خوف تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے ام موسیٰ نہ ڈر، نہ خوف کر، نہ غم زدہ ہو، میں اللہ تیرے طرف اس بچے کو ضرور لوٹاؤں گا۔ اور اللہ نے پھر لوٹا دیا، اسی ماں نے اپنی گود میں رکھ کے بچے کو دودھ پلایا۔ فرمایا کہ ہم نے لوٹا دیا تیری ماں کی طرف، تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے۔ پلتے دشمن میں گھر میں رہے، صبح جاتی دودھ پلا کے آ جاتی، شام جاتی دودھ پلا کے آ جاتی، دودھ بھی پلاتے رہے، ساتھ ساتھ خدمت بھی ہوتی رہی۔ وَقَتَلْتَ نَفْسَ، اچھا ایک اور احسان اللہ نے یاد دلایا، اے موسیٰ کلیم علیہ السلام، تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تجھے نجات دی۔ اس سورہ قصص کے اندر ذکر ہے، آپ دوپہر کے ٹائم آئے، 2 لڑکے لڑ رہے تھے، ایک مصری تھا فرعون کی نسل سے اور ایک قبطی تھا آپ کی جو ہے بنی اسرائیل سے۔ آپ نے ان کو چھڑایا، وہ ذرا آگے جو فرعون کی نسل سے نخرے، آپ نے مارا ایک مکہ، اور وہیں وہ فوقذ موسیٰ، آپ نے ایک مکہ مارا، وہ وہیں جو ہے قتل ہو گیا۔ تو پھر آپ وہاں سے مصر سے ہجرت کی، آپ نے مدین کے اندر آئے، 10 سال رہے، بڑے غم زدہ تھے، دل کے اندر غم تھا، مجھ سے قتل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، فنجیناک، ہم نے تجھے نجات دی تھی غم سے، وفتناک فتونا، یہ اللہ کا ایک اور احسان ہے، ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا، ہم نے ہر آزمائش تجھ پر ڈالی، لیکن تو ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا اترا۔ وفتناک فتونا، ہم نے تجھے خوب آزمایا، تجھے آزمایا، خوب آزمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ آخری یہ
ساتواں احسان یہ کہ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، فرمایا کہ تو مدین والوں میں ٹھہرا رہا، تو ایک مدت ایک مقررہ اندازے کے ساتھ ان کے پاس ٹھہرا رہا۔ کتنے سال ٹھہرے رہے؟ جب قتل ہو گیا مصر سے سیدھا مدین چلے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر 10 سال تک ان کے گھر کی خدمت کی، 10 سال خدمت کی، بکریاں چرائیں، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ایک سورہ قصص 20ویں پارے میں سے ذکر ہے۔ پھر جب 10 سال مکمل خدمت کر لی، پھر ایک لڑکی حضرت شعیب نے دی، اس سے آپ کا نکاح ہوا، نکاح کر کے مصر سے پھر مدین سے مصر آ رہے تھے، راستے میں اللہ نے نبوت دی اور کہا کہ اب نبوت مل گئی ہے، 2 معجزے بھی مل گئے، ہاتھ اتنا سفید کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکیلا، آپ کی جو لکڑی تھی وہ سام بن گئی، سام سے پھر لکڑی بن گئی، یہ 2 معجزے ملے۔ پھر کہا کہ جاؤ اب فرعون کے ساتھ اس کو دعوت دو۔ فرعون کے پاس جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ اللہ میری یہ 4 مطالبے، اللہ نے 4 مطالبے بھی پورے کیے، اور اس کے ساتھ اللہ نے وہ 8 جو آپ پر احسان کیے تھے وہ سارے احسان بھی اللہ نے سنا دیے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو مدین والوں میں ٹھہرا رہا، تو ایک مقررہ اندازے پر اے موسیٰ علیہ السلام، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ اللہ کے 8 احسانوں میں سے آخری اور 8واں احسان ہے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ کس قدر خوش نصیب پیغمبر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا ہے، اپنی دعوت کے لیے، اپنے دعوت اور اپنے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے تجھے خاص کیا ہے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے، یہ چنا ہے۔ چلو یہ 8 احسان ہے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے، ان کو بھی یاد کرو، اور پچھلے 4 جو احسان ہیں وہ بھی یاد